بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم صدور میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے مکہ میں 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتو، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، میری حمد و تقدیس بیان کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کلا اپنے سر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام قائل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت و فردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد پری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائے اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم دن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا، وہ اپنے رب بھی ہوا۔ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی سواری آج تک کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشان میں مستی میں مست ہوئی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ چلبلا رہے ہیں۔ دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آدھی شب گزرنے کو ہے۔ یکایک آسمانی دنیا کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کی جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اگر آواز دے کر بلایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل، تیرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کافوری ہونٹوں سے محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے مس کر دیتے ہیں۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لیے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو دھو دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کھلی تھی اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر کا معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اسی موقع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور، سوار بھی نور، نور پر اتری نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں کے ابوئے ریگستان، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں پر سفر کرتی ہوئی بندی بدھا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل عطا کیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ جاتا ہے، جہاں کرسیوں کا ایک جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے، جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے قریب آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پر انگلی مار کر اس نے سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کی جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازہ انہیں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے،
5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने, 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरवर कुरैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। ये वो मकाम है जहाँ मखलूक के उलूम की इंतहा है। इस मकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के लिए एक जगह मुकर्रर है। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात मेरे परों को जलाकर राख कर देंगी। ये मेरे मकाम की इंतहा है। फिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब इलाही पर पहुंचे और अल्लाह ताला की ज़ियारत की। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।